الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ آپ نے جو اسم فعل اور حرف کی تعریفیں پڑھی ہیں اور ان کی علامات پڑھی ہیں، تو یہ اس سبق کی جو ہے یہ مشق ہے، تو یہ مشق آپ نے کرنی ہے، اس کو آپ نے رجسٹر یا کاپی کے اوپر لکھنا ہے۔ تو یہ 3 طرح کی مشقیں ہیں، تو ان کے انداز مختلف ہیں۔ پہلی مشق ہے سوال و جواب کے لحاظ سے کہ کلمے کی اقسام اور ان کی تعریف بیان فرمائیے۔ تو اس سوال کے جواب میں آپ نے کلمے کی جو صحیح اقسام ہیں وہ لکھنی ہے، یعنی کلمے کی 3 قسمیں اسم فعل اور حرف، اور ان کی تعریف بتانی ہے جو کہ آپ نے پڑھی ہے۔ سوال نمبر 2 میں ہے اسم فعل اور حرف کی علامات بیان کیجیے۔ تو اس سوال کے جواب میں آپ نے جو علامتیں اسم کی پڑھی ہیں، فعل کی، حرف کی، وہ آپ نے لکھنی ہے۔ سوال نمبر 3 کسی اسم میں الف لام اور تنوین جمع ہو سکتے ہیں، یہ سوال ہے، تو ہاں جمع ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، تو اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ تمرین نمبر 2 میں یہ ہے کہ یہ سارے جو 1 سے 4 تک پوائنٹ ہیں، یہ سارے ان میں کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہے۔ اب آپ نے وہ غلطی دیکھ کے اس کو ختم کرنا ہے اور اس کو درست کرنا ہے، جیسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اب سوال نمبر 1 جز ہے، پوائنٹ ہے، اس میں جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اسے اسم کہتے ہیں۔ اب اس میں آپ نے غلطی ڈھونڈنی ہے کہ وہ کیا غلطی ہے۔ تو اس کی غلطی آپ اگر تھوڑا سا توجہ کریں تو اس میں یہ غلطی آ رہی ہے کہ کلمے کی یہ مکمل تعریف، اسم کی مکمل تعریف نہیں ہے کہ جو اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے، بلکہ اسم کی تعریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے، یہ ساتھ میں لگانا ہے، تو اسے اسم کہتے ہیں۔ تو اس طرح دیکھیں ہم نے غلطی کو درست کر لیا۔ نمبر 2 پوائنٹ میں اسم کے آخر میں تنوین اور اس کے شروع میں الف لام جمع ہو سکتے ہیں۔ اب اس میں آپ نے پوائنٹ نوٹ کرنا ہے کہ اس کو آپ نے کیسے صحیح کرنا ہے، کہیں نہ کہیں غلطی ضرور ہوگی۔ تو یہاں ہم نے کیا کر دینا ہے، یہ کر دینا ہے کہ اسم کے آخر میں تنوین اور اس کے شروع میں الف لام جمع نہیں ہو سکتے۔ نمبر 3 میں ہے قد، سین اور تنوین فعل کی علامتیں ہیں، تو اب ہم نے اس کو درست کرنا ہے۔ تو چونکہ یہ تنوین فعل کی علامت نہیں ہے، یہ تو اسم کی ہے، تو ہم نے تنوین کی جگہ صوفہ لگا دینا ہے کہ قد، سین اور صوفہ یہ فعل کی علامتیں ہیں، تو یہ ہمارے درست بن جائے گی۔ نمبر 4 میں حرف کی کوئی علامت نہیں ہے، تو یہ اس کو ہم نے صحیح کرنا ہے۔ تو اس کے صحیح کیسے کرنا ہے کہ بھئی اسم اور فعل کی علامت نہ ہونا یہ حرف کی علامت ہے، تو یہاں پہ ہم نے یہ لکھ دینا ہے۔ تو اس کے بعد یہ تیسری تمرین ہے، تیسری مشق ہے۔ اس مشق کے اندر کیا کرنا ہے، اسم فعل اور حرف الگ الگ کیجئے، نیز اسم اور فعل کی علامتیں بھی واضح کیجئے۔ تو اس کو ہم نے جو ہے اس انداز سے لکھنا ہے کہ اسم فعل حرف یہ الگ الگ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک پوائنٹ لکھ دینا ہے اسم، اس کے آگے فعل، اور پھر آگے لکھ دینا ہے حرف۔ اب جو اسم ہے، اسم کے نیچے آپ جو ہے لائنیں لگا دیں، 3 لا کر بنا دینا، ایک وہ ہو جس کے نیچے آپ اسم یہاں سے لکھیں، دوسرا فعل اوپر لکھا ہو تو نیچے یہاں جو فعل ہیں تو وہ آپ فعل کے نیچے والی لائن میں فعل لکھیں، اور اوپر حرف لکھا ہو تو ان میں سے جو حرف ہیں وہ آپ لکھو، اور اینڈ پہ لکھ لو علامت۔ تو اینڈ پہ آپ علامت لکھو گے تو جو بھی اسم کے آخر میں آپ جو ہے وہ جو بھی اسم ہوگا تو اس کے آخر میں آپ اسم کی علامت لکھ دینا، فعل کے آخر میں جو فعل ہوگا تو اس میں فعل کی علامت لکھ دینا، اور حرف کے آخر میں حرف کی علامت لکھ دینا۔ تو نمبر 1 ہے سیجیو۔ اب سیجیو آپ غور کریں کہ اس میں یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، اور علامتیں بھی ذہن میں رکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ تو سیجیو فعل ہے، فعل کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے شروع میں سین آ رہا ہے، اور سین فعل کی علامت ہے۔ کافرون کیا ہے بھئی، اسم ہے، فعل حرف ہے، تو یہ اسم ہے، کیونکہ اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے۔ النارو اسم ہے، کیوں اسم ہے؟ شروع میں الف لام آ رہا ہے۔ فی حرف ہے، حرف کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں اسم کی بھی کوئی علامت نہیں ہے اور فعل کی بھی کوئی علامت نہیں ہے۔ قد سرقہ میں سرقہ فعل ہے، کیونکہ شروع میں قد آ گیا ہے۔ اخن اسم ہے، کیونکہ آخر میں تنوین ہے۔ لا تکذب یہ فعل ہے، کیونکہ اس میں فعل کی علامت اینڈ والی نہیں پائی جا رہی ہے۔ لا تکذب معنی تو جھوٹ نہ بول، تو نہیں کیا ہوتا ہے کہ کسی کام سے منع کیا جائے، وہ کلمہ جس میں کسی کام سے روکا جائے تو وہ نہیں ہوتا ہے۔ تو لا تکذب معنی تو جھوٹ نہ بول، تو یہ نہیں ہے۔ علی حرف جار ہے، علی حرف ہے، تو اس میں بھی اسم اور فعل کوئی علامت نہیں ہے، تو یہ حرف کی علامت ہوتی ہے۔ قالا، قالا معنی کہا اس نے، یعنی ماضی میں کہہ دیا، اس نے بات کر دی، کہا اس نے، تو یہاں ماضی ہونا فعل کی علامت پائی جا رہی ہے، تو یہ ماضی ہے۔ القوم اسم ہے، کیونکہ شروع میں الف لام ہے۔ سامعہ یہ فعل ہے، کیونکہ یہ ماضی ہے۔ سامعہ معنی اس نے سنا، سامعہ معنی اس نے سنا، تو یہ فعل ماضی ہے، تو ماضی ہونا فعل کی علامت پائی جا رہی ہے، تو یہ فعل ہے۔ قافلۃ یہ تنوین اس میں پائی جا رہی ہے، تو یہ اسم ہے۔ سوف تعلم میں یہ تعلم فعل ہے، کیونکہ شروع میں سوف آیا ہوا ہے،
اور جنتن میں جنتن اسم ہے کیونکہ آخر میں تنوین ہے، ینظرو ینظرو وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا، تو اس میں مضارع ہونا پایا جا رہا ہے، یعنی وہ کلمہ جس میں حال یا استقبال پایا جائے، تو لہٰذا یہ مضارع ہے، تو مضارع ہونا یہ فعل کی علامت ہے۔ الصراط میں الف لام یہ اسم کی علامت ہے، تو یہ اسم ہے۔ انصر منا تو مدد کر، تو یہ فعل ہے کیونکہ اس میں امر پایا جا رہا ہے۔ امر کیا ہوتا ہے کہ کسی کام کا حکم دینا، وہ کلمہ جس میں کسی کام کا حکم دیا گیا ہو، تو انصر میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ تو مدد کر، مدد کرنے والا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ مشق ہے، یہ اس مشق کو جو ہے وہ آپ نے اپنے رجسٹر میں نوٹ کرنا ہے، لکھ لینا ہے، اور اس مشق کا لکھنے کا طریقہ اگر سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو دوبارہ پوچھ لیجئے گا، یا اپنے انداز سے آپ کوئی اس طرح لکھ دیجیے گا کہ اسم فعل اور حرف یہاں جو ہیں وہ بھی الگ الگ ہو جائیں، اور اسم فعل ان کی علامتیں بھی اسی کے ساتھ لکھ دی جائیں۔